ایز اے مسلمان ہماری یہ تربیت ہونی چاہیے کہ جب ہم آئیں تو جوتوں کو پراپر اتاریں. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ خراب کہنا نہیں چاہیے ہماری مساجد کے مدارس کے باہر ہوتے ہیں. باقی مذاہب اپنے اس چیز کی تربیت ان کی بہت اچھی ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم تو مسلمان ہیں, ہماری ان سب سے زیادہ اچھی تربیت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارا حسن اخلاق کا وقول للناس کا لیکچر جاری ہے, اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. اور پوائنٹس آپ کو یاد ہوں گے, اگر نہیں یاد تو میں پہلے پچھلے دہرا دوں, جو نئے آنے والی بچیاں ہیں انہیں بھی پتہ چل جائے. اس میں ہمارا جو پہلا پوائنٹ ہم نے پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ پہلی قسم کا کلام ہم نے پڑھا تھا بے فائدہ کلام کرنا. ٹھیک ہے. یہ اخلاق سے ہے نا. اخلاق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے بڑے اچھے الفاظ سے بات کی اور اگلے کو خوش کر دیا, یہ بھی بد اخلاقی ہے کہ بے فائدہ کلام. اب میں ڈیٹیل پہ نہیں جاؤں گی, میرے پچھلے لیکچر پھر آپ لے لیجیے گا ایک دوسرے سے. زیادہ گفتگو کرنا, بولتے چلے جانا, چاہے وہ فائدے ہی کی ہے لیکن آ جاتی ہے اگلے کو سمجھ, اتنا زیادہ اس پہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر تھا کہ امور باطلہ, غلط اور حرام یا گناہ کی باتیں کرنا, یہ آپ کا تیسرا تھا. اور چوتھا تھا کسی کی بات کاٹنا. آج ہم آتے ہیں اپنے پانچویں پوائنٹ پہ. اسے اردو کی ٹرم میں کہتے ہیں خصومت. خصومت سمپل سا ہے, اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے. غصہ, جھگڑالو پن, جھگڑا کرنا, ایک دوسرے کو تذلیل کرنے کے لیے زبان درازی کرنا, تحقیر کی بات کرنا, علم اور حق پر نہ ہونے کے باوجود ضد پہ اڑے رہنا اور بحث کرنا, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ چیز تو آپ کس میں زمرے میں لائیں گے؟ آپ کو یاد ہے نا ہم نے جو 3 کی تھی قسمیں, بالکل حرام باتیں اور مباح باتیں, جائز باتیں, ناجائز باتیں, اس کو لے کے چل لینا. یہ کس میں آتا ہے آپ بتائیں؟ خصومت کس میں آئے گا؟ مباح میں آتا ہے, حرام میں آتا ہے. دماغ ذرا حاضر رکھا کرے نا, مجھے لگتا ہے کلاس ہو گئی ہے. یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے نا. مباح میں بھی ہم نے کیا پڑھا ہے کہ وہ مباح جو کسی کو نقصان نہ دے, وہ مباح نہیں کہ جو کسی کا سر کھپا دے اور ہم چپ ہی نہیں کر رہے. تو خصومت جو ہوتا ہے نا وہ حرام کے زمرے میں آتا ہے. تو حرام کام سے بچنا ہے, کیونکہ حرام کام کرنے والا کہاں جائے گا؟ جہنم میں. تو پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ پتہ ہے نا ہمیں, ہم وہاں یہ بچ نہیں سکتے کہ المیہ ہمیں پتہ نہیں تھا. سب کو پتہ ہے, کبیرہ گناہوں کی لسٹ, صغیرہ گناہوں کی لسٹ, ہر چیز پتہ ہے, لیکن پھر بھی کرتے ہیں. اصل چیز ہے یہاں سیکھنے کی, جو میرا ایم ہے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی, کہ اندر وہ پیوست ہو جائے وہ بات, اور ایک لمحے کو کہیں کہ اس کا کیا جائے گا, اس نے تو مجھے مشتعل کر دیا, پر میری تو آخرت چلی جائے گی. میں حرام کام کر کے اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ اس کا کیا ایکشن تھا. ہمیں کوئی کہتا نا, ہم کہتے ہیں آپ نے, کیونکہ ہم کہتے ہیں اس کو نہیں منع کرتے جس نے مجھے غصہ دلایا, اس کو نہیں منع کرتے جس کی غلطی, ہم پھر کہتے اس کو. شیطان نے کیا کہا تھا؟ شیطان نے کس پہ الزام لگایا تھا؟ نعوذ باللہ ڈائریکٹ اللہ کی ذات پہ, کہ اللہ تعالیٰ نہ آپ یہ یہاں پہ کریٹ کرتے ماحول, نہ سجدہ کرنے کو کہتے, نہ میں انکار کرتا, نہ میں روندہ درگاہ ہوتا. یعنی نعوذ باللہ قصور کس کا ہے؟ آپ کا. یہ ہماری روش ہے نا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا تو ایکشن جو تھا وہ تھا, جہنم میں میرا ریئیکشن لے کے جائے گا اور جنت میں بھی میرا ریئیکشن لے کے جائے گا. کسی کے ایکشن کی میں ذمہ دار نہیں ہوں, نہ وہ مجھ سے قبر میں پوچھا جائے گا, اور نہ میں یہ بہانہ ڈال سکوں گی کہ کیونکہ یہ میں نے کام اس لیے کیا کہ فلاں نے مجھے مجبور کیا. اس کے بارے میں ہم آیتیں پڑھتے رہتے ہیں نا, کہ وہاں کہا جائے گا کیوں؟ عقل نہیں تھی, سمجھ نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے نزدیک سب انسانوں میں سب سے برا وہ شخص ہے جو جھگڑالو ہے. بندہ کتنا تنگ پڑتا ہے ایسے لوگوں سے, کہتے اس کے منہ نہ لگنا مٹھے لگ جائے گی. کہتے ہیں کیا عزت ہے ہماری. پھر اگر ہمارے بارے میں اگر کوئی یہ رائے دے, ہم کہتے دیکھا نا بولتی بند کر دی, دیکھا میرے سامنے کوئی ٹکتا نہیں. یہاں تک حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے بدبخت وہ ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے بات کرنا ہی پسند نہ کریں.
ایک دوسرے کہتے تھے وہ آ رہی ہے منہ نہ لگنا، کوئی بات کرے تو ہٹ جانا، خام خواہ جھگڑا بڑھ جائے گا. تو آپ سمجھتی دیکھا میں انٹر ہوئی سارے بھاگ گئے. کتنی غلط بات ہے. مزہ تو تب ہونا چاہیے آپ انٹر ہو تو دور سے اٹھ کے پاس آ جائیں، پھر آپ کامیاب ہیں. یہ کیا کامیابی ہے؟ سانپ آ جائے تو اٹھ کے کھڑے ہی ہوں گے، بھاگیں گے نا، اس کے احترام میں تو نہیں بھاگے، اس لیے بھاگیں کہ ڈنگ مار دے گا. بچھو آ جائے اس لیے بھاگیں کہ کاٹ لے گا. آپ کا اگر یہ رویہ تو لوگ اس لیے نہیں بھاگے کہ آپ بڑی ہی کوئی جیدار خاتون ہے اور بڑی کوئی زبردست خاتون ہے، آپ کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا. زبان ہر ایک کے منہ میں ہوتی ہے، لوگ آپ کے شر سے بچنا چاہتے ہیں. چلیں لوگوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنا آپ دیکھیں کہ یہ میرا طریقہ کار مجھے جہنم میں لے کے جائے گا، تو بات ختم. پھر ہم تو فیل ہو گئے نا، ناکام ہو گئے. تو جب ہم حسن اخلاق کی بات کرتے ہیں نا، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بس اسمائلی فیس سے اچھے الفاظ سے بات کر لی. یہ چیزیں ساری بد اخلاقی کے زمرے میں اور اخلاق کے زمرے میں آتی ہیں اگر ان کو نہ چھوڑا جائے یا ان کو اپنایا رکھا جائے. جو شخص کسی معاملے میں بے سمجھے لڑے، لڑنا ویسے بھی نہیں چاہیے، اور الٹا بے سمجھے اور بعد میں پتا چلے ساری غلطی میری تھی، اچھا پھر ایکسپٹ بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ آگے سے پولائٹ رہے نا، اگلا ایک دفعہ غصہ کرتا ہے، دوسری دفعہ کرتا ہے، تیسری دفعہ خاموش ہو جاتا ہے. اور بہترین طریقہ ہوتا ہے کسی کو موم کرنے کا کہ آپ اس کا جو جواب ہے نا، ریئیکشن بہترین دے دیں. وہ خود ہی ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے، نرم ہونا چاہتا ہے. وہ شور کے بارے میں ہے نا کہ ڈھول کی طرف سے مت پیٹو. اگر وہ بولتا ہے آپ دوسری طرف سے بولتی ہیں، وہ پھر بولتا ہے آپ تیسری طرف سے بولتی ہیں، وہ کہاں جاتی ہے بات؟ اگر آپ اس کا پراپر جواب دے دیں، تسلی سے دے دیں، ٹھہراؤ سے، اور پھر وہی بات آتی ہے کہ کیا ہم ڈرتی ہیں؟ نہیں بھائی، ہم اللہ سے ڈرتی ہیں. اللہ کا حکم ہے نا. بڑا کوئی بھی ہے، شوہر ہے یا استاد ہے یا والدین ہے، کوئی بھی انسان ہے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں نا کہ ہم نے اس کی دل شکنی نہیں کرنی، ہم نے اس کے ساتھ مس بہیو نہیں کرنا، ہم نے اس کی انسلٹ نہیں کرنی. تو پیچھے ہونا کیا چاہیے؟ اللہ. اللہ کہے گا اس نے فلاں 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 جگہ میری خاطر فلاں فلاں چیز برداشت کی، تو کتنا بڑا اعزاز ہوگا. اب ایسے خالی گن گانے سے تو نہیں اللہ مل جاتے نا کہ بس اللہ 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 کرتے رہے، اللہ 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 کا 1,00,000 دفعہ بیعت کر دیں. ایسے نہیں اللہ ملتے. یہ جو سب کو ہم کل انوائٹ کر رہے ہیں نا، وہ یہی ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے. تبھی میں کہہ رہی ہوں سب وہاں پہنچے، آپ کو پتا چلے کہ ولی کون ہوتا ہے. ہم اس میں سے بھی تو باہر نکلے نا. جو ہم امپریس ہوتے رہتے ہیں ولیوں کو دیکھ دیکھ کے، جو آج کل کے ولی ہیں رالے ٹپکاتے، بال بکھیرتے اور نذرانے بٹورتے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کس کو محبوب رکھتا ہے، اللہ کس سے محبت رکھتا ہے. تو کہا گیا جو شخص کسی معاملے میں بے سمجھے لڑے جھگڑے، وہ اللہ کے غضب میں رہتا ہے جب تک وہ اس سے باز نہ آ جائے. ہاں جائز حق کے لیے یا تو کوئی دینی شرعی مسئلہ ہو تو جائز ہے، مگر اس سے بھی تھوڑا بچنا چاہیے. جائز سے مراد یہ نہیں کہ آپ جی میں دین پہ چلتی ہوں اس لیے میرا دل چلتا ہے میں جس کو جو مرضی کھڑے ہو کے کہوں. اس کی بھی کچھ حدود ہوتی ہے، اس کا بھی مقصد دوسرے کو نیچا دکھانا نہیں ہوتا. وہاں کون سا جھگڑا ہوگا؟ بحث و مباحثے کا، جسے عربی میں حاجہ کہتے ہیں، بحث و مباحثہ کرنا. اور اس کا مقصد دوسرے کو نیچا دکھانا نہیں، خود کو اونچا کرنا نہیں. اصل حق لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ اتنی بحث کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی اگر آپ کا لہجہ اچھا ہوگا تو اگلا سنے گا، اگلا پوچھے گا، اگلا جانے گا. یہ بے اعتدالی اور جھگڑالو پن زیادہ تر غیظ اور غضب کی وجہ سے ہوتا ہے. بہت سے ظالمانہ اور بے دردانہ کام بے دردی سے جو ہم کرتے ہیں صرف غیظ و غضب اور غصے سے کر بیٹھتا ہے نا. مثلا غصہ آیا، اٹھائی کوئی چیز، اینٹ کھینچ کے ماری، اگلا مر گیا. بعد میں کہتے میری نیت مارنے کی نہیں تھی، میں اتنا اشتعال میں آ گیا تھا. یہ کیوں ہوتا ہے گھروں میں؟ چاقو مار دیا، بھائی نے بھائی کو مار دیا، غصہ. پھر ہم کہتے جی اگلا دلاتا ہے. مانا کہ اگلا آپ کو دلاتا ہے، لیکن آپ کو کوشش کرنی ہے، میں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہمیں یہ کوشش کرنی ہے نا کہ ہم کسی کے غصہ دلانے میں غصے میں نہ آئے. کچھ کہتے ہیں جی مجھے ناجائز باتوں پہ غصہ آتا ہے، تو جائز پہ تو کسی کو نہیں آتا. یہ تو دنیا ہے، فرشتوں سے آپ کا واسطہ نہیں پڑا، ہم خود بھی فرشتے نہیں، تو برداشت کرنا سیکھیں نا. ایک لمحے کو رکیں، سوچیں، پھر جواب دیں. اور سوچ کیا ہو کہ مجھے رب کو راضی کرنا ہے، اور کیا مقصد ہو کہ میں نے جنت الفردوس میں بسنا ہے.
یہ دو چیزیں جو کہتے ہیں نا توحید اور فکر آخرت، پورے قرآن کا نچوڑ جو میں سمجھ پائی، ویسے تو اس کے اندر خزانے ہی خزانے ہیں، تو یہ دو چیزیں توحید اور فکر آخرت، اس کو پکا پکڑ لیں، آپ کی زندگی کا دائرہ بدل جائے گا، آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ بدل جائے گا، آپ بالکل عام جو لوگ ہیں ان سے بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو بچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو قابو رکھے۔ ہم بچپن میں ایک کہانی ہمارے اسکول کی کتاب میں تھی، بہت چھوٹے تھے ہم، کوئی چھوٹی کلاسیں تھیں، کہ وہ بچہ رو رہا ہوتا ہے، ایک پہلوان کو کہتے چپ کرو، اب پہلوان چیختا ہے، دھاڑتا ہے، شور ڈالتا ہے، بچہ اور روتا ہے آواز سے، پھر ایک پیاری سی کیوٹ سی بچی آتی ہے تو وہ پیاری لوریاں دیتی ہے، پیاری بچے سے باتیں کرتی ہے، بچہ چپ بھی ہو جاتا ہے اور ہنسنے بھی لگ جاتا ہے۔ تو اس میں ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ کس چیز سے کیا چیز حاصل کی جا سکتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آگے سے غصہ دکھانے سے بچے مانتے ہیں؟ دل میں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، دل میں بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں، ٹیچروں کو بھی، ماں باپ کو بھی، کوئی گھر میں بڑا ہے، کوئی سیکٹر کا کوئی بڑا ہے، ڈانٹ دیں گے، اوے کدھر جا رہے ہو، اوے ہاکی نہ کھیلو۔ اگر کوئی پاس سے گزرتے کہ بیٹا یہ کسی کو لگ جائے گی بال یا اس سے نقصان ہوگا، بیٹا وہاں گراؤنڈ ہے، اگر آپ وہاں چلے جائیں تو کوئی نہیں برا منائے گا، لیکن جب ہم چیختے ہیں نا کھڑکی کھول کے، دروازہ کھول کے، کوئی نہیں پسند کرتا۔ حالانکہ آپ ناجائز بات پہ چیخ رہے ہیں، لیکن طریقہ کار جو ہے نا وہ ہمارا غلط ہوتا ہے۔ تو آپ کو میں ہمیشہ، جو تربیت اولاد کے بھی ہمارے لیکچر ہوتے ہیں، ہمارا کل اسی پہ تھا، اس میں بار یہ بتا رہی ہوں کہ کیوں وریڈ ہے کہ بچے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ آج کے دور میں ہماری امیوں نے تو کبھی کسی کو بیٹھ کے نہیں کہا تھا۔ کل میری بیٹی کہتی ہے ہر کوئی یہی کہتا رہتا ماما بچوں کی غیبتیں کرتا رہتا ہے۔ میں کہا نہیں بیٹا ڈسکس کرنا ہوتا ہے۔ نہیں ماما غیبت ہی ہوتی ہے نا۔ تو ہماری مائیں کیوں نہیں کرتی تھی؟ ضرورت نہیں پڑی نا، کیونکہ ہماری مائیں خود پولائٹ تھی، آرام سے بات کرتی تھی، ہائپر نہیں ہوتی تھی۔ آج 2 بچے نہیں پلتے، 8 9 12 بچے بھی ہماری کچھ ارد گرد ایسی فیملیز تھی، ابھی بھی ماشاءاللہ میری ایک ہیں، ان کی وہ 11 بہن بھائی ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، سب سلامت ہیں۔ کبھی ان کی ماں کی صحت میرے آپ سے زیادہ اچھی ہے، بچے ان کے کافی ماشاءاللہ 8 9 بیائی بھی گئے ہیں، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا میرے بچے قابوچ نہیں آندے بدتمیز نہیں۔ ہمارے کیوں؟ ہم ہو گئے یہاں پر، ہم نکل گئے اپنی حدوں سے باہر، ہم وہ سب کچھ چاہنے لگ گئے جو ہمیں نہیں چاہنا چاہیے تھا۔ جو اللہ نے دیا اس پہ ہمارا ٹھہراؤ نہیں، ہم آگے بڑھنے لگ گئے۔ میری بیٹی کہتی میں ماما بڑی ہو کے نا آج گاڑی میں اسکوٹر چلاؤں گی۔ میں نے کہا اللہ کی بندی، جس کام کے لیے آئی ہے وہ کرو، مردوں کے کام مردوں کو کرنے دو، اپنے کام کرو۔ کیوں ماما؟ میں نے کہا اسکوٹر چلاتی ہوئی اچھی لگو گی، اور اللہ خیر کرے اس کے جوان ہونے تک تو پتہ نہیں کیا کیا چلے گا، کوشش تو پوری کر رہے ہیں اہل علم کے روکیں۔ تو میں نے کہا اچھی لگو گی اس پہ بیٹھے ہوئے، اچھا کار تو چلا لوں۔ میں کہا چلو کار تک رک جاؤ۔ یعنی آپ کے جو کرنے کے کام ہے، آپ اس میں سے باہر جب نکل جائیں گی تو پھر آپ ہائپر ہی ہوں گی نا۔ جاب کر کے گھر آئیں گی، تھکی ہوں گی، چیخیں گی، چلائیں گی، برتن بھی دھونے، کپڑے بھی دھونے، پھر بچوں پہ غصہ، الگ ایک موضوع چلا جاتا ہے۔ لیکن جی ضرورت ہے آج کی، کیوں آپ زیادہ غریب ہیں صاحب ہاتھ سے جنہوں نے فاقے کاٹے، ایک الگ موضوع ہے یہ، کبھی عورت کے اس پہ بھی دوں گی لیکچر۔ کہنے کا مدعا یہ ہے کہ ہم ہائپر کیوں ہو رہے ہیں، ان چیزوں کو دیکھیں۔ کام کا لوڈ ہے تو ٹائم ٹیبل بنائیں، اسے مینج کریں، غیر ضروری کام نکالیں، صرف ضروری کام رکھیں۔ ساری دنیا آپ پوری نہیں کر سکتے، ہر جگہ آپ جا نہیں سکتے، ہر ایک کو آپ خوش بھی نہیں کر سکتے۔ ایک اللہ کو خوش کرنے میں لگ جائیں، خود بخود سب خوش ہو جائیں گے۔ ریس سے باہر نکل آئیں۔ ریس بھی بندے کو بڑا ہیپر کرتی ہے، کسی کو دیکھا غصہ آ جاتا ہے، وہ دیکھو نا کتنی ٹھاٹھ میں ہے، وہ دیکھو نا کتنی شان میں، میں نہیں ہوں۔ تو بہرحال ان چیزوں کو حرام قرار دیا گیا۔ فرمایا غصہ شیطان سے ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہے، اور آگ کو پانی ٹھنڈا کرتا ہے۔ جس کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے۔ غصہ آگ کا شعلہ ہے۔ غصے کے وقت انسان کا شیطان سے رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کا قول نقل کیا قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی اس کے ذہن میں کیا فطور آیا؟ انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔
یہ جو ہمارے ذہن میں فطور آتا ہے نا، یہ خود کا بنایا ہوا ہے. اللہ نے کب کہا ہے کہ گورا کالے سے بہتر ہے، پتلا موٹے سے بہتر ہے، امیر غریب سے بہتر ہے، فلاں کاسٹ سے بہتر ہے، مرد عورت سے بہتر ہے، ماں بچوں سے بہتر ہے؟ کس نے کہا ہے؟ ہر احترام انسانیت ہے، ہر ایک کی اپنی ایک جگہ ہے. سو یہاں پہ خود سے ایک دماغ میں فطور آ جاتا ہے. مثلا ملازم نے اٹھ کے کہتے تمہاری اوقات کیا، تم میرے آگے بولو، آپ جیسا ہے بھائی، دو آنکھیں رکھتا ہے، منہ رکھتا ہے، پیٹ رکھتا ہے، کھاتا ہے. انسان دوسرے طریقے سے بھی بات کر سکتا ہے کہ بھئی کیوں میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو، کیا میں نے کیا ہے. جملوں پہ آپ ذرا غور کیا کریں. اوقات ہے اپنی، حیثیت دیکھیے اپنی، ہو کیا تم، بھئی آپ کیا ہو، آپ بھی سانس لیتے ہو. اگر آپ 6 کنال کے بھی محل میں رہتے ہیں نا، آخر میں 2 گز زمین کا ٹکڑا ہی ہے نا. آپ ریشم پہنتے ہیں، سونے سے بنی ہوئی تاروں کے ڈریس پہنتے ہیں، آپ وقت تو لہنگوں میں وہ بھی لگنے لگ گئے. آخر کیا ہے؟ کفن. مٹی نے آپ کو کھانا ہے نا، تو اس کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، تو پھر شور کس چیز کا؟ تو یہ شیطانی صفت ہوتی ہے غصہ کرنا. اور غصہ تب آتا ہے، ان کو آتا ہے جو اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں. اور کس سے؟ دوسروں سے بہترین سمجھتے ہیں، اور دوسروں کو حقیر سمجھنے والے کو غصہ آتا ہے. جس لمحے آپ کو لگا نا میں کیا، میری بساط کیا، میری اوقات کیا، آپ کو کوئی چیز بری نہیں لگے گی، آپ کو کوئی چیز میٹر ہی نہیں کرے گی، آپ کو جو مرضی کوئی کہہ دے. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصے میں نہ آیا کرو. اس نے کئی مرتبہ سوال دہرایا، آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. یہ آپ اپنی خود بھی کر سکتی ہیں نا احتساب، کہ کیا چیز ہے جو میں آرام سے چل رہی ہوتی ہے اور وہ چیز ایک دم سے نہ میری ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے. لالچ بھی ہو سکتا ہے، غصہ بھی ہو سکتا ہے، ہر ایک کی اپنی ہیبٹ ہوتی ہے نا. غیبت بھی ہو سکتی ہے، بعض لوگ بڑے پولائٹ، بڑے اچھے ہوتے ہیں، انہیں کسی چیز کا لالچ نہیں، لیکن بات کیے بغیر نہیں رہتے، وہ بھی آگے موضوع آئے گا. بعض لوگ ٹول لگائے، انہیں اتنا شوق ہوتا ہے نا کہ پوری خاندان کی اور محلے کی ہسٹری ہمارے پاس ہو. اب نمازی بھی ہوتے ہیں، پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، تہجد گزار بھی ہوتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، اذکار بھی کرتے ہیں، اخلاق وائز بھی اچھے ہوتے ہیں، عاجز بھی بہت ہوتے ہیں، پر ٹول لگانے کی عادت نہیں، تجسس جاننے کی عادت نہیں جاتی ان کی. ضائع ہو گیا نا ہمارے پاس سارے. اسی طرح کچھ لوگ چغلی سے باز نہیں آتے، باتوں باتوں میں ایسے طریقے سے کرتے ہیں، سارے کہتے ہیں اچھا میرا ذکر نہ کر دینا آپ کی، میں نے ویسی میرے منہ سے نکل کی بات. چغل خور میں کے بارے میں کیا حدیث ہے؟ جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے ہر ایک کو اپنا دیکھنا ہے کہ کس جگہ کیا وہ بات ہے جو مجھے میرے اعمال کو ضائع کیا کر دیتی ہے. کہا جاتا ہے کہ ذوالقرنین کی ایک فرشتے سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا مجھے کوئی ایسا علم سکھاؤ جس سے میرا ایمان اور یقین زیادہ ہو جائے. فرشتے نے کہا غصہ نہ کر. شیطان سب سے زیادہ غصے کے وقت ہی ابن آدم پر قابو پا لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 شخص لڑے تھے اور نتنے پھول رہے تھے، ان کے غصے سے رگیں لال ہو رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور فرمایا اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو ان کا غصہ جاتا رہے. غصے میں انسان بعض اوقات وہ کچھ کر بیٹھتا ہے کہ بعد میں نادم اور پشیمان ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے نیکی ایک آسان چیز ہے اور وہ ہے کشادہ پیشانی اور نرم زبانی، یعنی بہترین نیکی یہی ہے. حکمہ کا قول ہے نرم گفتگو کینے کو دھو ڈالتی ہے. کسی کو بہت بھی آپ سے شدید نفرت ہوگی نا، اگر وہ پولائٹ رہے گا آخر آپ کے دل سے نکل جائے گا کینہ. تو آپ بھی دوسروں کے ساتھ پولائٹ رہیں، برداشت کریں. بڑا مشکل ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے یہ میرے سے حسد بھی کرتا ہے، جلن بھی کرتا ہے، کینہ بھی رکھتا ہے، میری ٹو بھی لگاتا ہے، میری غیبتیں بھی کرتا ہے، لیکن ایسا آپ کا رویہ ہو کہ وہ مجبور ہو جائے آپ کے اخلاق کی وجہ سے اور اس کو چھوڑنی پڑ جائیں یہ عادتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں بعض مقامات ایسے لطیف اور شفاف ہیں کہ اس میں باہر سے اندر کی اور اندر سے باہر کی چیز صاف نظر آتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو کھانا کھلاتے ہیں اور نرمی سے گفتگو کرتے ہیں.